تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی ایک بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب بوقت ضرورت بھابھی یعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ سفر کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد احمد صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے احمد صاحب، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ نے مجھے پوچھ لیا۔ پہلے میں حدیث سے بات سمجھا دیتا ہوں، بعد میں آپ کا مسئلہ بتاؤں گا، بعد میں موجودہ حالات میں جو چل رہا ہے میں اس پر تھوڑی اسی کے مسئلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں گا۔ دیکھیے، جو حکم دیگر نامحرموں سے پردہ کرنے اور سفر کرنے کا ہے، وہی حکم دیور اور بیوی کا، دیور اور بھابھی کا اکٹھا سفر کرنے کا ہے۔ یعنی کہ دیور اور بھابھی اکٹھا سفر نہیں کر سکتے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کا ایک مسئلہ آیا۔ کسی نے پوچھا کہ نبی جی، کیا دیور کے ساتھ، دیور سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے کیا؟ کسی صحابی نے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور عورت کے لیے یعنی بھابھی کے لیے، بھابھی کے لیے دیور اس کے لیے موت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھی جس طرح آدمی موت سے بھاگتا ہے، اسی طرح عورت جو ہے اپنے دیور سے یا جیٹ سے اس طرح وہ دور رہیں اور اس سے پردہ کریں۔ یہ وہاں حدیث۔ اب مسئلہ یہی رکھے، یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح کسی بھی عورت کے لیے غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح بھابھی کے ساتھ بھی دیور پردہ سفر نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کبھی مجبوری آ گئی، حد سے زیادہ مجبوری ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں، حد سے زیادہ مجبوری ہو گئی، اور شرعی مسافت سفر کے اندر یعنی 77 کلومیٹر کے اندر اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ آ گیا، تو بھابھی جو ہے اپنے دیور کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنی بھابھی کو دیور لے جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ مثال کے طور پر بیمار ہو گئی، اب ہاسپٹل جانا ہے، کوئی سہارا نہیں، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تو اگر اس طرح کے حالات آ جائے تو پھر وہ اپنی بھابھی کو ہاسپٹل وغیرہ جہاں بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر لیکن یہاں بھی ایک ضروری بات یہ بھی رکھے کہ اگر وہ اس طرح دونوں اکٹھے جا رہے ہیں تو دونوں کا راستہ الگ الگ ہو، یعنی کہ وہ دیور کا راستہ الگ ہوگا اور بھابھی کا راستہ الگ ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں جائیں گے۔ کیوں دونوں اکٹھے ایک نہیں جا سکتے ہیں؟ ابھی دونوں ایک ساتھ اکٹھے جائیں گے، ایک ساتھ دونوں مل کر جائیں گے تو دلوں کے اندر انسان کی خواہشات حد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ تو شیطان انسان کے دل کے اندر غلط فہمیاں بھی ڈال سکتا ہے، غلط باتیں بھی ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اجنبی مرد یا عورت جہاں اکٹھے بیٹھتے ہوں تو وہاں تیسرا شیطان بیٹھتا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر یہ اس کی خواہش کو پیدا کرتا ہے، وہ اس کی خواہش کو پیدا کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بھی شیطان انسان کے جسم کے اندر خون سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے اور اس کی خواہشات پیدا کرتا ہے۔ تو دونوں کے دلوں کے اندر خواہشیں ڈالے گا کہ تو اس کی طرف دیکھ، وہ اس کی طرف دیکھ، اب پھر آپس میں ہوں گے، پھر دونوں غلط فہمیوں میں، غلط تاثرات، اب پھر وہ غلط چیزوں میں پڑیں گے۔ تو اس لیے اگر وہ شرعی مسافات سفر سے کم ہے، یعنی 77 کلومیٹر کے اندر اگر کوئی بھابھی اپنے دیور کے ساتھ جانا دیور اپنے بھابھی کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے تو 77 کلومیٹر کے اندر لے جا سکتا ہے، ہاسپٹل وغیرہ جو بھی ہے، مجبوری کی حالت جہاں آ گئی، لیکن وہاں بھی دونوں اکٹھے نہیں جائیں گے۔ اب اگر دونوں اکٹھے جانے کا مسئلہ پیش آ گیا کہ بھی دونوں ایک ساتھ ہی جانا پڑ رہا ہے، تو گھر کے اندر یا اپنی ماں کو بلا لے، یا شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ بلا لے، یا اپنی بہن ہے تو بہن کو ساتھ بلا لے۔ کسی بھی طریقے سے دونوں اکٹھے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں ایک آخری میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دونوں اکٹھے جانے سے نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ جیٹ ہے تو اپنی
گھر خاندان میں اپنی عورت کے ساتھ جائے گا تو عورت اپنے جیٹ کے ساتھ جائے گی تو کیا ہوگا، اپنے دیور کے ساتھ جائے گی تو کیا ہوگا. تو اس کی بھی تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں، سمجھ میں رکھیں کہ بھی آج کل موجودہ حالات کے اندر یہ عمومی چیز پائی جا رہی ہے. جہاں کہیں بھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو آج کل ہمارے پاس ایسے تو بہت سارے کیسز ہیں، ایسے بہت سارے کیسز میرے پاس ہیں کہ بھائی، بڑا بھائی ہے، سعودی میں کام کر رہا ہے، یہاں اس کی پوری ضرورت اس کا چھوٹا بھائی پوری کر رہا ہے، اس کی بیوی کی. اب وہ بھائی خوش ہے کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی دیکھ بھال ہی کر رہا ہے، حالانکہ پورے خواہش بھائی انسان ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اصول یہ بنایا، حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ام حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تو ان سے ایک مسئلہ پوچھا، میں مسئلہ آ گیا، میں اس لیے پوری وضاحت کر دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام حفصہ سے پوچھا کہ بھائی عورت اپنی خواہشات تو کتنے دن تک دبا سکتی ہے؟ تو حضرت ام حفصہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی 4 مہینے تک عورت اپنی خواہشات کو دبا سکتی ہے. تو سال آدمی سعودی میں رہ رہا ہے، باہر کنٹریوں میں رہ رہا ہے، باہر جا کر رہ رہا ہے، اب وہ اپنی بیوی کی خواہشات کون پوری کرے گا بتاؤ؟ اب اس کی بیوی غلط تعلقات میں، غلط طریقوں میں پڑی ہوئے گی. آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک چل رہا ہے کہ بھی سیما نام کی لڑکی حیدر کی، جو ملک پاکستان سے ہندوستان آ گئی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اس کا شوہر سعودی میں رہتا ہے اور اپنی بیوی کو فون دلا دیا. اب اس کی بیوی صبح شام تک فون میں لگی ہوئی ہے اور آدمی کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ بھی آج ہو رہا کیا ہے. اب وہ لڑکیاں کسی اور سے تعلقات جڑی ہوئی ہیں، اس کی بیویاں، اور وہ اس کے ساتھ انہیں کا سمجھتا ہے کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، میری بیوی کی ضرورت پوری ہے. حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، عورت کو اگر آپ پوری ضرورت اس کی کھانے پینے کی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو خواہشات، جو مین ضروری چیز ہے، اگر وہ پوری نہ ہو تو دوسری طرف منہ مارے گی. اور مرد کے لیے بھی اصول ہے، اگر عورتیں اس کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گی تو کوئی مرد جا کر دوسرے عورتوں کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرے گا. تو دونوں کے لیے فزیکلی بات یہی ہے کہ ابھی دونوں اپنی ضرورتوں کی پوری سمجھے. تو بہرحال جو لوگ باہر جا کر کماتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. اور جو لوگ اپنے گھر کے اندر دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوڑو کوئی بات نہیں، رہ جانے دو، لیکن جب غلط تعلقات ہو گئے، گناہ ہو گئے، تو پھر آ کر کہہ دیں گے حضرت ایسا ہو گیا، مسئلہ حل کریں. اب ان کو سمجھائے تو کیا سمجھائے، ہم لوگ سمجھائے تو کیا نہیں سمجھائے. بھی شریعت پر جب آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر افسوس کے ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی حضرت ہمارے ساتھ اس طرح کی حالت، بھی حالات آپ نے پیدا کیے، آپ کیوں چھوڑ کر گئے؟ غلطی تو آپ کی تھی. تو اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی عورت ہو اپنے دیور کے ساتھ یا اپنے جیٹ کے ساتھ سفر نہ کرے، گھر میں اکٹھے بھی نہ رہے، اور اگر کہیں رہنا ہو تو اپنی ماں اس کے ساتھ رہے، اپنی ماں اس کے ساتھ رہے گی. اور جانا بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کو ساتھ لے جائیں. اکٹھے دیور کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ ہرگز عورت سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ موجودہ حالات کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. تو صورت مسئلہ یہی ہے صاحب، اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کو یا بہن کو ساتھ لے جائیں، یا اپنی بھابھی کے ساتھ اپنی بیوی کو لے جائیں. تو اس طرح اکیلے آپ اس طرح نہیں رہ سکتے. اگر شرعی مجبوری ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اگر شرعی مجبوری نہیں ہے تو اگر اس طرح جانا چاہ رہے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے.